الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قرض سے نجات کے لیے اعمال مقروض آدمی کو چاہیے کہ وہ قرض سے نجات کے لیے وہ کام کرے، دو کام ایسے کرے، ایک اس کی ادائیگی کے لیے کوشش اور دوسرا یہ کہ ان دعاؤں کا کثرت سے ذکر کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی قرض کے حوالے سے ذکر فرمائی ہے۔ ادائیگی کے لیے کوشش، اللہ تعالیٰ نے خود ایسے بندے کی مدد فرمائی، ایسے بندے کا ذمہ اٹھایا ہے جو قرض ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے اور پھر اس کی ادائیگی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ چند روایت میں اس ضمن میں ملاحظہ فرمائے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله۔ صحیح بخاری کتاب استخراج۔ جس نے لوگوں کا مال لیا اور اس کا ارادہ ادا کرنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرا دیتا ہے، اللہ خود ادا کرا دیتا ہے۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ میں قرض لیا ہوں، اس کی ادائیگی کے راستے ہموار فرما۔ نیت میں دینے کی نیت ہو تو اللہ خود ادا کرا دیتا ہے۔ جس نے لوگوں کا مال لیا اسے ضائع کر دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسی کو تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی جس کی نیت قرض ادا کرنے کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی میں مدد فرماتا ہے اور حالات کو سازگار بنا دیتا ہے، اور جس کی نیت یہی میں فطور ہو ایسے آدمی کا نہ کاروبار ترقی کر سکتا ہے اور نہ خود اسے خوشحال اور پرسکون زندگی میسر آتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حمل من امتی دینا ثم جہد فی قضائه ثم مات قبل ان یقضیه فانا ولیہ۔ میری امت میں سے جس شخص نے قرض لیا پھر اسے ادا کرنے کی کوشش کی مگر ادا کرنے سے پہلے موت آ گئی تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، یعنی میں ادا کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاثۃ حق علی اللہ عونهم المجاہد فی سبیل اللہ والمکاتب الذی یرید الاعداء والناکح الذی یرید عفافا۔ جامع ترمذی، حسن جامع ترمذی۔ تین قسم کے لوگ ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ پہلا وہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، دوسرا وہ غلام جس کو اس کے آقا نے کچھ مقررہ پیسہ ادا کر کے آزاد کرنے کا عہد کہہ دیا ہو اور وہ ان پیسوں کی ادائیگی چاہتا ہو تاکہ آزاد ہو جائے، اللہ تعالیٰ ادائیگی رقم میں اس کی مدد کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو نکاح کر کے پاک دامنی اور عفت چاہتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا كانت تداین فقیل لها مالکی وللذین ملکی عنہ مندوحة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد
كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون فأنا التمس ذلك العوان. عون صحیح مسند احمد کی روایت ہے. حسن مسند احمد. عائشہ رضی اللہ عنہا قرض لیا کرتی تھی. ان سے عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عسرت و فراخی دے رکھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا جس کسی بندے کی نیت قرض کی ادائیگی کی ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک مددگار ہوتا ہے. مذکورہ تمام روایت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے مدد کا وعدہ ہے جو قرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کرتے ہیں, اور جو بندہ قرض لیتا ہے لیکن اس کی ادائیگی کی نیت نہیں اور نہ ہی اس بارے میں کوشش کرتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے, بلکہ یہ چیز اس کے لیے رب تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی بن سکتی ہے. احادیث میں بکثرت ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں ادائیگی کی کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے امداد کا ذکر ہے. ہم ان میں سے صرف 3 مثالیں یہاں ذکر کریں گے انشاءاللہ, اور ذکر کرنے کے بعد اپنی بات ختم کر دیں گے. 22 لاکھ کی ادائیگی. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ان پر 22 لاکھ کا قرض تھا, اور انہوں نے شہادت سے پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو خصوصاً اس کی ادائیگی کا حکم دیا تھا کہ ان کی تمام جائیداد کو بیچ کر قرض ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جائیداد میں ایسی برکت ڈال دی کہ قرض کی ادائیگی کے بعد بھی بہت کچھ بچ گیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ جمل کے موقع پر زبیر رضی اللہ عنہ جب میدان میں کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا. میں ان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن جو مارا جائے گا یا وہ یا ظالم ہوگا یا مظلوم, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آج مارا جاؤں گا. مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے قرض کی ہے, میرا مال بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا. پھر انہوں نے تہائی مال کی عبداللہ کے بیٹوں کے لیے وصیت کی, اس لیے کہ عبداللہ کثیر الاولاد تھے. انہوں نے فرمایا کہ قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے اس میں سے تہائی اپنی اولاد کو دے دینا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بعض بیٹے زبیر کے بیٹوں یعنی اپنے چچاؤں کے ہم عمر تھے. زبیر رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ان کے 9 بیٹے اور 9 بیٹیاں تھیں. پھر زبیر رضی اللہ عنہ مجھے اپنا قرض ادا کرنے کی وصیت کرنے لگے اور کہنے لگے بیٹا اگر تو قرض ادا کرنے سے عاجز آ جائے تو میرے مالک کی مدد چاہنا. عبداللہ نے کہا میں سمجھ نہ پایا. میں نے پوچھا مالک کون؟ انہوں نے کہا اللہ تعالی. ہر چیز کا مالک اللہ, یہ یاد رکھو. اپنے مال میں کبھی بھی اترانا نہیں. اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے جو محنت اور مزدوری سے ہی تم کماتے ہو, مگر وہ مال اللہ کا ہے, تمہارا نہیں. اس لیے اللہ کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. کوئی تھوڑا سا بھی رائی کے دانے کے برابر بھی مایوسی ظاہر مت کرو. اگر اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دلوں کو جاننے والا ہے, تمہارے دلوں میں تھوڑا سا بھی کھوٹ آ جائے, تمہارے نیکیوں کو ضائع کر دے گا, تمہارے مال کو برباد کر دے گا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں جب بھی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض ادا کرنے میں کسی مشکل کا شکار ہوا, میں نے یوں ہی دعا کی زبیر رضی اللہ ان کے مالک اس کا قرض ادا کر دے. اللہ نے ادا کرا دیا. پھر ایسا ہی ہوا. زبیر رضی اللہ عنہ اس دن شہید کر دیے گئے اور انہوں نے نقدی کی صورت میں کچھ نہیں چھوڑا تھا. البتہ زمینیں چھوڑی. ایک زمین غابہ جنگل کی تھی, 11 گھر, مدینہ میں 2 گھر, بصرہ میں 1 گھر, کوفہ میں اور 1 گھر, مصر میں 1 گھر. عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان پر جو قرض تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے پاس کوئی شخص اپنا مال امانت رکھواتا تو وہ کہتے یہ امانت نہیں بلکہ بطور قرض کے ہوگا, اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں تیرا مال تلف نہ ہو جائے. اور زبیر رضی اللہ عنہ نے
زندگی بھر حکومت قبول نہیں کی اور ان تحصیلدار ہونا منظور کیا۔ البتہ یہ تھا کہ جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ رہے۔ جو مال ان کے ہاتھ آیا وہ غنیمت کا مال تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کے وفات کے بعد ان کے قرض کا حساب کیا تو 22 لاکھ کا۔ پھر حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا بھتیجے میرے بھائی زبیر رضی اللہ عنہ پر کتنا قرض ہے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اظہار مناسب نہ سمجھا اور کہا 1 لاکھ۔ حکیم نے فرمایا نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ تم اتنا قرض ادا کر سکو گے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر 22 لاکھ قرض ہو، 22 لاکھ قرض ہوا تب کیا ہوگا؟ حکیم رضی اللہ عنہ نے کہا اتنا قرض ادا نہیں ہو سکے گا، خیر اگر تم سے ادا نہ ہو سکے تو مجھ سے مدد لے لینا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زبیر رضی اللہ عنہ نے غابہ کی سرزمین میں 1,70,000 میں لی تھی۔ غابہ کی سرزمین 1,70,000 میں لی تھی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے 16 لاکھ پر اس کو بیچا اور کھڑے ہو کر کہا دیکھو جن جن لوگوں کا قرض زبیر رضی اللہ عنہ پر ہو وہ غابہ میں آ کر ہم سے ملے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ وہاں آئے، ان کے 4 لاکھ زبیر رضی اللہ پر قرض تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے کہا اگر تم چاہو تو میں یہ قرض معاف کر کے دیتا ہوں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بے حد سخی تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم معاف کرانا نہیں چاہتے۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا اچھا اگر چاہو تو میں مہلت دے دیتا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ تب عبداللہ بن زبیر نے کہا اچھا میرے قرض کے بدلے میں غابہ کی کچھ زمین مجھ کو دے دو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا اتنی زمین یہاں سے وہاں تک لے لو۔ خیر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے غابہ کی زمین اور سب گھر بیچے اور پورا قرض ادا کر دیا۔ 4.5 حصے غائبہ کی جائیداد میں سے بچ رہے۔ اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ معاویہ کے پاس گئے، ان کے پاس عمر بن عثمان، منذر بن زبیر اور عبداللہ بن زمعہ بیٹھے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا غابہ کی کیا قیمت آئی؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہر حصے کی 1 لاکھ۔ انہوں نے پوچھا اب کتنے حصے باقی ہیں؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا 4.5 حصے۔ منذر بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا میں 1 حصہ 1 لاکھ روپے کو میں لیتا ہوں۔ عمر بن عثمان نے کہا 1 حصہ میں لیتا ہوں 1 لاکھ میں۔ عبداللہ بن زمعہ نے کہا 1 لاکھ میں لیتا ہوں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اب کیا باقی رہا؟ عبداللہ نے کہا 1.5 حصہ گیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا 1.5 لاکھ کا وہ میں نے لے لیا۔ عبداللہ بن جعفر نے جو حصہ لیا تھا وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 6 لاکھ کو بیچا۔ اللہ اکبر۔ غرض جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا سارا قرض ادا کر دیا تو اب زبیر کے بیٹے ان سے کہنے لگے ہمارا ترکے کے تقسیم کرو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ابھی تو میں تقسیم نہیں کروں گا جب تک حج کے 4 موسم نہ گزر جائیں اور میں ہر موسم میں یہ منادی نہ کر لوں کہ زبیر رضی اللہ عنہ پر جس کا قرض ہو وہ ہمارے پاس آئے۔ اور ہر سال عبداللہ رضی اللہ عنہ حج کے موسم پر ایسے ہی منادی کرتے رہے۔ جب 4 برس گزر گئے اور کوئی قرض خواہ نہ آیا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ترکے کی تقسیم کر دیا۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 بیویاں تھیں جبکہ تیسرا حصہ وصیت کا نکالا گیا۔ جب بھی ہر بیوی کو 12 لاکھ ہاتھ آئے اور کل جائیداد زبیر رضی اللہ عنہ کی 5 کروڑ 2 لاکھ ہوئی۔ اللہ دیکھیں برکت کہاں سے کہاں، دینے کی نیت رہنے کی وجہ سے۔ مال قرض امانت رکھا کرتے تھے مگر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ قرض کے طور پر رکھوں گا کیونکہ قرض کے طور پر لیے تو استعمال کر سکتے، امانت میں خیانت نہیں ہوتی، اس لیے قرض کے طور پر لیے تھے۔ اور مال خریدے، زمینات خریدے، گھر خریدے، سب کچھ خریدے تھے
اور بکتے 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 وہ قرض تھا کتنا 22 لاکھ کا، یعنی کہ 22 لاکھ لیے تھے اور بکا کتنے کو 5 کروڑ میرے بھائی بہنوں۔ اس لیے اللہ رب العالمین برکت دینے والے اللہ رب العالمین ہے۔ ہمارا کام نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نیت اچھی رکھو، اللہ تعالیٰ جتنا تم خرچ کرتے ہو 70 گنا زیادہ اس سے زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے قرض لو، دینے کی نیت رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ جب اللہ آپ کی مدد کرنے والے ہیں تو آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر لینے سے پہلے ہی آپ کی نیت بگڑ جائے کہ میں اس کے پیسے دیتا نہیں، اسے تھکاؤں گا، میں ستاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھکاؤں گا اور ستاؤں کے چکر میں قرض ہی ادا نہ ہو۔ اگر تم نے نیت کر لی دینے کی، ادا نہیں ہو سکا، کوئی بھی ادا نہیں کر سکتے، اس کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری میں لیتے ہیں کہ میں اس کا قرض ادا کروں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے، اور بھی 2 قصے ہی، تھوڑے طویل قصے ہی انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک قصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور 2 باقی ہے، انشاءاللہ اس کی ادائیگی کا کیا واقعہ ہے وہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے احادیث کی شکل میں، قرآن اور حدیث کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اسے غور و فکر کرتے ہوئے اس کو اپنے زندگی میں عمل میں لے کر آنے کی کوشش کریں۔ جو بھی باتیں ہم قرآن و حدیث کے بتاتے ہیں وہ سن کر چھوڑنے کے نہیں ہیں میرے بھائی میرے دوست، سننے کے بعد مضبوطی سے تھامنے کے بعد اس پر غور و فکر کرتے ہوئے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، چھوٹے گناہ ہو، بڑے گناہ ہو، انجانے میں ہو، جان بوجھ کر ہو، رات میں ہو، اندھیرے میں ہو۔ اے اللہ تو رب کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، ہم تمام کے گناہوں کی تو مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے، ہمیں نمازی بنا دے، 5 وقت نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، ہمارے عورتوں کو، خواتین اسلام کو بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا اور 5 وقت نمازی بنا دے۔ گھروں میں رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ وہ گھر دینی گھر عطا فرما، اور دینی گھر اور رحمت والا گھر اور جنت والا گھر عطا فرما۔ اے اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ خالص توحید پر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ جب ہمیں مریں گے تو خالص توحید کی حالت میں بھی ہماری موت آئے۔ اے اللہ ہمارے والدین رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے، اگر قابل رحم قابل مغفرت ہے تو اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ان کی کوتاہیوں کو بخش دے، ان پر رحم فرما میرے پروردگار اگر قابل رحم ہے۔ اے میرے پروردگار ہم سب کو بھی ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، درس حدیث میں بیٹھ کر سننے کو قبول فرما، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نیکیوں کو بڑھوتری بنا دے۔ اے اللہ دگنا تگنا 70 گنا زیادہ ہمارے نیکیوں کو بڑھا دے میرے پروردگار۔ اے اللہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ کر دے ہمارے نیکیوں کو۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے میرے پروردگار۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب هب لي من الصالحين
رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث